بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 300 اور آیت نمبر ہے 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ وجاوزنا، جب ہم نے پار کر دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، جب ہم نے سمندر پار کروا دیا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، فأتوا، تو وہ آئے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، یعنی گزرتے گزرتے ایسی قوم پر سے گزرے، یعکفون علی اصنام لہم، جو بت بنا کر، بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یعکفون، چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے ان بتوں پر۔ قالوا، یہ منظر دیکھ کر قوم کہنے لگی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، ہمارے لیے بھی بنا دے، الہاً، ایسا کوئی الہ، کما لہم آلہہ، جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم، بے شک تم، قوم، ایک ایسی قوم ہو، تجہلون، جو جاہل ہو۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، آزادی دی۔ جس دن آزادی تھی، اس دن انہوں نے روزہ بھی رکھنا شروع کیا۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ 10 محرم کا روزہ اسلام سے پہلے بھی تھا۔ تو آزادی حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا جرم بت پرستی کا مطالبہ کرنا۔ ایسی قوم تھی، جاہل قوم، کہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی فرعون کی آل سے، فرعون کے ظلم سے۔ کتنا ظالم تھا، انہیں تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ فرعون تو ہمارے بچے قتل کرتا تھا، فرعون تو میکھیں ٹھوکتا تھا، فرعون تو ظلم کرتا تھا، اللہ نے بچا دیا۔ شکر کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت بنا دیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا، انکم قوم تجہلون، تم جاہل ہو۔ شرک بذات خود ایک جہالت پر مبنی فعل ہے، جہالت پر مبنی کام ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو بڑی صابر قوم تھی، فرعون کے ظلم کے باوجود انہوں نے فرعون کو رب نہیں مانا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو رب نہیں مانا تھا، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ ظلم سہتے رہے، مظلوم غلام بن گئے، لیکن فرعون کو انہوں نے رب تسلیم نہیں کیا، اور یہاں وہ الہ مانگ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ الہ انہوں نے اس لیے نہیں مانگا کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنانا چاہتے ہیں، الہ انہوں نے اس لیے مانگا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ بتوں کے ذریعے شاید تم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بت بنا دے۔ یہ بات اس لیے کی گئی کہ مشرکین مکہ بھی یہی کام کرتے تھے، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کا نظریہ بیان کر دیا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ہمیں پتہ ہے یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ آپ دیکھیں، یہ نظریہ مشرکین مکہ کا ہے، یہ نظریہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بدقسمتی سے آج کے مسلمان کا بھی یہی ہے۔ کوئی بھی قبر پرست بندہ اس لیے قبر کے پاس نہیں جاتا کہ یہ کوئی خدا ہے،
وہ اس لیے جاتا ہے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب ہمیں ویسے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت ہمیں ویسے حاصل نہیں ہوتی، تو ہم جو ہیں وہ قبر کے پاس جائیں، بزرگ کو پکاریں، بزرگ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں، تو یہ سراسر جہالت ہے، شرک ہے۔ دیکھیں ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا۔ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات معبود کو دیکھنے کا ذوق، یہ شرک کی اس نے ابتدا رکھی ہے۔ شرک کی ابتدا ہی ایسی ہوئی ہے کہ رب کو ہم نے دیکھنا ہے، رب ہمارے سامنے ہو، کسی شکل کے اندر سامنے ہو، ٹھیک ہے۔ اس شوق نے بت پرستی ایجاد کی، اور بعد میں چلتے چلتے یہی شوق جو ہے وہ پہلے شروع میں ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ پڑھا بت پرستی کے حوالے سے یا بتوں کے حوالے سے، کہ لوگوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ کرتے کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ پہلے نظریہ یہ بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نظریہ آگے بڑھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار ان بزرگوں کو دے دیے ہیں۔ اب یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبر والا ہوتا ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے اس دنیا سے چلا گیا، نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، جو بھی تھا چلا گیا دنیا سے۔ اب نظریہ یہ بنا لیا لوگوں نے، پہلے نظریہ یہ بنتا تھا کہ یہ صرف اللہ کے قریب کرتے ہیں، اب نظریہ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار دے دیے ہیں۔ اب اولاد بھی یہ دے سکتے ہیں، رزق یہ دے سکتے ہیں، مشکل کشا یہ کر سکتے ہیں، حاجت روا یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ جاتے ہیں قبروں کے پاس مشکل کشائی کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے جو دکھ تکلیف ہے اس کو حل کرنے کے لیے لوگ قبروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ سراسر جہالت ہے، سراسر شرک ہے، اور واضح شرک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں اپنے اختیار ان کو دے دیے ہیں، اب نعوذ باللہ اللہ فارغ بیٹھا ہے اور کام یہ سارے کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی، دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے وزیر مشیر سارے ہوتے ہیں اور کام سارے وہ کرتے ہیں، بادشاہ تو بس دستک کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ صرف دستک کرتا ہے، کام تو سارے یہ کرتے ہیں۔ غلط ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ اپنی صفات میں، اپنے ذات میں کمال ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ دنیا داری کی مثالیں اللہ پر دینا، یہ بھی گویا ایک طرح کا شرک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی بادشاہ کی طرح ملا رہے ہیں۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے دنیا کے بادشاہ کو سمجھ رہے ہیں، جس طرح یہ بادشاہ ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے، اور اللہ کو کرنے کے لیے کون کہنا اللہ نے ہو جانا ہے، کون فیکون، سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قوم کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ہو، ہم اس کو دیکھیں اور دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے۔ قوم نوح نے شرک کا آغاز کیا تھا نا، تو ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ شیطان ان کے پاس یہی جملہ لے کر گیا تھا کہ تم پہلے بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے ذکر و اذکار کرتے تھے، اب دور ہو گئے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ود سوا یا غوث یا بزرگ تھے، ہمیں اٹھا کے ساتھ لاتے تھے، چلو مسجد میں چلو عبادت کرنے کے لیے، اب فوت ہو گئے، اب جو ہے وہ ہمیں اٹھانے والا کوئی نہیں۔ شیطان نے کہا ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو، ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ بات وہیں سے آغاز ہوئی، ان کو دیکھ کر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور بت پرستی کا دنیا کے اندر جو ہے وہ آغاز ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں انسان کو شرک اور واضح شرک کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں کہ بندہ کہے فلاں بزرگ کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ ہاں، اللہ کی معرفت قرآن ہے، قرآن اللہ کے کلام ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ کر مجھے یہ بتائیں کوئی بزرگ تمہیں اللہ کے قریب کیسے لے جا سکتا ہے؟ قرآن تو اللہ کی کلام ہے، تو قرآن اصل معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو قرآن کی معرفت آ گئی، قرآن کی سمجھ آ گئی، بندہ خود بخود اللہ کے قریب ہو گیا۔ اب حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہے۔ حدیث قدسی اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، اس کو ہدایت دیتا ہوں، یہ بندہ میرے قریب ہو گیا۔ کہیں پر بھی اللہ نے نہیں ہے لکھا قرآن میں یا حدیث میں کہ فلاں بزرگ یا کسی کے جا کر تم بیعت کر لو یا اس کے پلے اپنے آپ کو باندھ لو اور تم میرے قریب ہو جاؤ، نہیں ہے بات۔ فرائض اور نوافل کی پابندی کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قالوا یا موسیٰ، یہ دیکھیں نا جہالت ہے ان کی، یہ بھی جہالت ہے۔ ایک تو یہ جہالت بت پرستی کرنا، دوسری یہ جہالت کہ بت کا مطالبہ نبی سے کرنا، اور تیسرا یہ کہ پیغمبر کو، وقت کے پیغمبر کو نام لے کر پکارا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کسی قوم میں غلامی آ جائے، غلامی
احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری نکالی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی قوم ایک لمبا عرصہ غلام رہی ہو نا، اس کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے، پھر غلامی سوچ بن جاتی ہے، پھر انسان نکالی کرتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا پورے ملک میں اکثریت نکالی کرتی ہے، مذہبی لیول پہ، کسی بھی لیول پہ۔ دنیا جہان میں کوئی رسم ہوگی نا تو وہ پاکستان میں ضرور منائی جائے گی۔ ہماری قوم ساری نکالی پہ لگی ہوئی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اپنی پہچان کبھی ختم نہیں کرنا۔ غلبہ تمہیں تب ملے گا جب تم اپنی پہچان برقرار رکھو گے، اپنی تہذیب، اپنے رسم و رواج، اپنے کھیل کود جب تک تم برقرار رکھو گے کامیاب رہو گے۔ جب تم اپنا آپ چھوڑ دو گے، لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے، نکالی کرنی شروع کر دو گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ یہی بنی تھی کہ وہ نکالی کرنے والی قوم تھی۔ تو مومن نکالی نہیں کرتا، مومن اپنی معرفت، اپنی پہچان جو ہے وہ بنا کے رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔